گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے آخر میں یہ بیان ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے نوکر کو کہا کہ جاؤ اپنے سردار سے جا کے کہو کہ ان عورتوں کے بارے میں تحقیق حال کرے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا، پہلے میری برات کا اعلان کرو، جو میرے اوپر تہمت لگی ہے اس سے ہٹاؤ، وگرنہ میں جیل سے اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا۔ ہاں ان ربی بکیدہن علیم، ان عورتوں کے مکر سے میرا رب واقف ہے، لیکن آپ بھی ایک بار تحقیق کرو تاکہ آپ کو بھی ان عورتوں کے مکر کا پتہ چل جائے کہ اصل قصوروار ہے کون۔ پھر آگے یہ آیت نمبر 51 دیکھیں، اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں تو انشاءاللہ پھر آگے سبق چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے جب بلایا ساری عورتوں کو، انہوں نے تحقیق کی بادشاہ نے۔ قال ما خطبکن، کہا بادشاہ نے کیا حال تھا تمہارا، یعنی عورتوں کو خطاب کیا کہ کیا حال تھا تمہارا کس وقت، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب کہ پھسلایا تھا تم نے یوسف کو اس کے نفس سے، جب کہ پھسلایا تھا تم نے یوسف کو اس کے نفس سے۔ اب یہاں سے یہ صاف پتہ چلتا ہے، جس طرح بادشاہ عورتوں کو خطاب کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہاں سے بھی یہ آیت صاف واضح اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ان عورتوں کا بھی کوئی نہ کوئی قصور تھا بیچ کے اندر، ٹھیک ہے، ان عورتوں کا بھی قصور تھا، وگرنہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ان عورتوں نے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیا، ان کو اپنا پتہ نہیں رہا تھا، یہ باتیں یہ فٹ نہیں آتی قرآن کریم کے تحت، سمجھے؟ جب حضرت یوسف نے بھی دعا کی تھی اللہ تصرف عنی کیدہن، کہ اے اللہ ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے پھیر دے، اگر تو نے ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں بھی قدرے ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آیت اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان عورتوں کا قصور تھا، وہ بھی حضرت کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، حضرت کو اپنی محبت کے اندر مائل کرنا چاہ رہی تھی، حضرت کی عزت کے اوپر وہ بھی حملہ کرنا چاہتی تھی۔ تو بادشاہ نے بھی عورتوں سے وہی خطاب کیا کہ جب تم پھسلا رہی تھی یوسف کو اس کے نفس سے، تمہارا کیا حال تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ بادشاہ خطاب کس طرح کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیٹھ پیچھے اپنی صفائی کا مطالبہ کیا، بادشاہ نے حضرت یوسف کا نام نہیں لیا، یہ بھی بات غور کرنے کی، بادشاہ نے حضرت یوسف کا نام نہیں لیا، کیونکہ تہمت تو انہوں نے یوسف کے اوپر لگائی تھی، بادشاہ نے یوسف کا نام نہیں لیا کہ یوسف نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اس کا کیا ارادہ تھا، اس نے کوئی ارادہ کیا، اس کا خیال کیا تھا، نہ، بلکہ عورتوں سے خطاب کیا ہے بادشاہ نے کہ تمہارا اس وقت کیا حال تھا جب تم پھسلا رہی تھی یوسف کو، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، تو آگے دیکھیں، آگے عورتوں نے کیا جواب دیا، قلنا حاشا للہ، کہنے لگی عورتیں پاکی تو ہر عیب سے صرف اللہ کے لیے ہے، حاشا للہ، پاکی ہر عیب سے اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہم نے معلوم کیا اوپر اس مرد کے یعنی یوسف کے من سوء، ان برائی سے کوئی چیز بھی، ٹھیک ہے، کوئی برائی ہم نے اس کے اندر نہیں دیکھی تھی، یعنی نہ ہم نے کوئی ملان دیکھا، نہ ارادہ دیکھا، نہ ارادہ زنا دیکھا اس کے اندر، کوئی چھوٹی موٹی برائی ہم نے اس کے اندر نہیں دیکھی کہ ہماری طرف مائل بھی ہوا ہو۔ یہ دوسرے امتحان کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے کس کی زبان سے اقرار کروایا؟ انہیں کی زبان سے اقرار کروایا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تہمت لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، قالت امرأۃ، پھر کہنے لگی عورت جو کہ وہی حاضر تھی یعنی زلیخا، عورت عزیز کی یعنی عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الآن حصحص الحق، کہ اب تو ظاہر ہو گیا ہے سب پر حق، ٹھیک ہے، اب جو سچی بات تھی سب کے اوپر ظاہر ہو چکی ہے، اب اخفاء کا کیا فائدہ، اب بات چھپانے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے پہلے امتحان کا نتیجہ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے دیکھیں، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین، بے شک وہ البتہ سچوں سے ہے۔ جب یہ زلیخا کا
اللہ تعالیٰ نے قصہ شروع فرمایا تھا، جب دونوں دروازے سارے دروازے کھل گئے، آگے عزیز مصر آیا، تو سب سے پہلے زلیخا بولی ما جزاء، اس شخص کی کیا جزا ہو سکتی ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ وہاں میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو، اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر 4 شخصیات کا کردار پیش کریں گے۔ ایک حضرت یعقوب کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا کہ جہاں حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ میں یہ بات تمہارے نفس نے گھڑ لی ہے، شیطان نے، نفس نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ تم نے بات گھڑی ہے، وگرنہ تمہاری باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ کرتا صاف اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم نے ہی اپنے بھائی کو کہیں نہ کہیں گم کیا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا فصبر جمیل، ٹھیک ہے، یہ دوسرا اصول حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا اللہ نے بیان۔ پھر تیسرا اصول واللہ المستعان ولا ما تصفون، اس بات کے اوپر، اس صبر کے اوپر میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کا کردار بھی پیش کیا اس میں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا کردار بھی، یہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے ہر جگہ۔ پھر زلیخا کا کردار بھی اللہ نے پیش کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا زلیخا کے 3 درجات آئیں گے، زلیخا کے عشق کے، زلیخا کی محبت کے، اللہ 3 کردار پیش کریں گے۔ 2 کردار تو وہیں پہ آ چکے تھے شروع میں، ٹھیک ہے، جب 2 امتحان ہوئے نا امانت کے، پہلا درجہ تو زلیخا کا وہی آیا نا جب دروازے کھلے۔ اگر اس کو سچی محبت ہوتی، سچا پیار ہوتا حضرت یوسف سے، تو یہ رسوا اپنے آپ کو کرتی، حضرت کو رسوا نہ کرتی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب وقت آیا اپنے آپ کو بچا لیا، الزام کس کے اوپر ڈال دیا؟ حضرت یوسف کے اوپر، اور خود اپنے آپ کو رسوائی سے بچا لیا۔ پہلا درجہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ زلیخا کا جو محبت تھی وہ کچی محبت تھی، جھوٹی محبت تھی اس کی۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا درجہ یہ بیان کیا کہ جب یہ پیار بڑھا اور زیادہ، نہ اس نے شرم محسوس کی، نہ عار محسوس کی، عورتوں کو بلایا، جب عورتوں کو بلایا پھر عورتوں کے سامنے کیا کہنے لگ گئی کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو میں اس کو ضرور بھی ضرور قید کے اندر ڈلوا دوں گی۔ پھر دھمکیوں سے کام چلانے لگی، ٹھیک ہے، پہلے کچا عشق، پھر جب یہ عشق بڑھا، پیار بڑھا، پھر کیا چلانے لگی؟ عار بھی محسوس نہیں کی، عورتوں کے سامنے سر عام ظاہر کر دیا اپنی محبت، اور پھر بعد میں دھمکیوں سے کام چلانے لگی۔ 2 اللہ نے درجے وہاں بیان کیے، تیسرا درجہ اللہ نے یہ بیان کیا۔ تیسرا درجہ کیا بیان کیا؟ نہ زلیخا کے اندر نہ عار رہی، نہ شرم رہی، نہ دھمکی رہی، کچھ بھی نہیں رہا، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا اس نے کہ میں نے خود ہی اس کو پھسلایا تھا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اب حق بات ظاہر ہو چکی ہے، اصل قصوروار میں خود ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور یوسف بے قصور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلے امانت کے پہلے امتحان کا حضرت کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرمایا، اور زلیخا ہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف گواہی دلوائی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، پھر وہی آیت یاد آ گئی جو اللہ نے شروع میں فرمائی تھی، واللہ غالب علی امرہ، سمجھ آ گئی ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے حکم پر کیا ہوتا ہے؟ غالب ہے۔ زلیخا کا خیال یہ تھا کہ میں اس کو جیل میں بھیج دوں گی، جیل کے اندر سڑتا رہے گا، جیل کے اندر رہے گا مدتوں تک، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، نہ اس کو پتہ رہے گا، آنے والی نسلوں کو کوئی یاد نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ اپنے حکم پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ کو زنگ نہیں لگتا، اللہ کے نزدیک کوئی گناہ پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 15 سال گزرے، 20 سال گزرے، پھر اس معاملے کو سیدھا سادہ کر کے اپنے پیغمبر کو تہمت سے پاک کر دیا، اور وہی زلیخا جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، تہمت لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اسی کو سارے مصر کے اندر جھوٹا ثابت کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، سمجھی؟ اللہ اپنے حکم پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھنا، خدا رہو، ایک مسئلہ دیکھو، یہی بات جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا یہ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ میں آپ کو اکثر ایک بات کہتا ہوں، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہی سوچ آتی رہتی ہے کہ ہمیں کون سے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے، ہمیں کون سے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے، اگر ہم سے اللہ ناراض ہوتا، ہمیں سزا دینی ہوتی تو اللہ فوراً ہمیں سزا دے دیتا، ٹھیک ہے۔ زلیخا سے سبق حاصل کر لو، زلیخا کے اسی قصے سے سبق حاصل کر لو۔ زلیخا نے حضرت کی عزت کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، تہمت لگائی، جیل میں بھیج دیا،
ٹھیک ہے، خود بھول گئی، عزیز مصر بھی بھول گیا، کئی سال جیل میں پڑا رہے گا، اپنے آپ کو انہوں نے کیا کیا؟ بچایا، اپنے آپ کو تہمت سے بچایا، اپنی عزت کو بچایا، اور پیغمبر کی، اللہ کے نیک بندے کی عزت کو انہوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی، اس کو جیل کے اندر بھیج دیا۔ لیکن وہ ذات تو اوپر دیکھ رہی تھی نا یہ سارا منظر، اللہ نے ان کو اس گناہ کی سزا اسی وقت دی جب ان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا۔ پورے مصر کے اندر زلیخا کی بھی عزت تھی، پورے مصر کے اندر عزیز مصر کی بھی عزت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے سامنے، بڑے جو بادشاہ کا دربار تھا ان وزیروں کے سامنے، مشیروں کے سامنے، سپریم کورٹ کے اندر اللہ نے سارے لوگوں کو ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، جنہوں نے پیغمبر کے خلاف یہ تدبیریں کی، یہ سازشیں کی، اور اپنے پیغمبر کو پھر وہی صاف ستھرا بری کر دیا۔ الٹا بادشاہ کے دل میں بھی محبت آ گئی حضرت یوسف کی، وزیروں کے دل میں بھی محبت آ گئی، مشیروں کے دل میں بھی، اہل دربار سب کے دل میں محبت آ گئی۔ سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ کوئی انسان اس بھول کے اندر نہ رہے، خدا کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر کے بچ جائیں گے، اللہ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کے ہم پاؤں کے نیچے روند کے اللہ کے احکامات سے ہم بچ جائیں گے، یہ فیصلہ، یہ ذہن کے اندر سے یہ باتیں نکال دو خدا کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ دیکھ لو زلیخا کے اس واقعے سے سبق حاصل کر لو خدا کے لیے۔ ہاں، سب گناہوں سے توبہ کر لو، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کس گناہ کے اندر ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بات قحط سالی آئی، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنی قوم کو اکٹھا کر کے میدان کے اندر آئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا، موسیٰ تیری مجلس کے اندر، تیری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا گناہ گار ہے کہ اس کی وجہ سے یہ میں نے ساری بارش کا سلسلہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس بندے کو نکال اپنی مجلس سے، اس کو اس جگہ سے نکال، اس علاقے سے نکال، میں فوراً بارش برسا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، حضرت نے اعلان کیا ساری قوم کے سامنے، بھئی وہ فلانا فلانا بندہ ہے نا جو گناہ کے اندر ملوث ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ سارا کام بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ اس مجلس سے نکل جائے، فوراً نکل جائے، وگرنہ اگر اللہ نے ہمیں بتا دیا تو وہ رسوا ہو جائے گا، ورنہ شرمندہ ہو۔ اب وہ جو بندہ مجلس کے اندر بیٹھا تو اس کو تو پتا تھا کہ سارے کرتوت میرے ہیں، سارا قصور میرا ہے، اس نے ادھر ہی گردن نیچے کر لی۔ اب وہ گردن نیچے کر کے اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا، یا اللہ پاک میری وجہ سے، میں نے جو گناہ کیا میری وجہ سے، میرے گناہ کا سارا کام یہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اے میرے اللہ میں اس گناہ سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ ابھی اس نے توبہ ہی کی تھی، اللہ نے بارش برسانی شروع کر دی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ بارش برسانا شروع کر دیا، زوردار اوپر سے بارش آ رہی ہے آسمان سے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور اب یہ بارش بھی برسنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ فلانا بندہ ہے، ابھی تو وہ بندہ نکلا بھی نہیں مجلس سے اور آپ نے بارش بھی برسانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ وہ جس بندے سے میں ناراض تھا نا، اس نے اپنے گناہ کی توبہ کر لی ہے، اب میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں، اب میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ وہ بندہ مجھے بھی دکھلا دے۔ اللہ نے فرمایا، جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس وقت نہیں تجھے بتایا، اب اس نے توبہ کر لی، میں تجھے تیرے سامنے کس طرح اس کو لے کے آئی، میں اب کس طرح بتا دوں؟ وہی توبہ کرنے والے سے تو اللہ محبت کرتے ہیں، جو توبہ نہیں نہ کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جس طرح دوسری حدیث بھی ہے نا، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ صرف آپ کو یہی واحد سلطنت، ایک نرالی سلطنت آپ کو اس پوری کائنات میں نظر آئے گی، وہ اللہ والی سلطنت جو ہے۔ باقی جدھر بھی جاؤ گے نا، غیر اللہ کی جدھر درگاہ پہ جاؤ گے، دنیا کی حد تک آپ جس معاملے میں، جس سوسائٹی میں اگر مدد کے لیے جاؤ گے نا، کوئی کسی کام کی غرض سے جاؤ گے، چھوٹے کام کے لیے، بڑے کام کے لیے، جب آپ مدد طلب کرو گے نا، وہ اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھائے گا، ناراض ہوتا ہے وہ جب آپ مانگے، اور جب آپ نہ مانگے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو خدا کا، صرف خدا واحد ذوالجلال کا یہ ایک دربار ہے کہ بندہ اس کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگے گا میں اس سے ناراض ہوں، جو مجھ سے مانگے گا میں اس سے راضی ہوں، راضی ہوں۔ یہ تو اللہ کا دے، یہ تو بندہ ہے نا جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ بھئی اللہ نے قرآن میں کتنی بار فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے یار، وہ معافی دینے والا خود کہہ رہا ہے،
وگرنہ آپ کو دنیا میں یہ بھی نہیں نظر آئے گا کہ معافی دینے والا وہ محبت کرے، بلکہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی کوڑ پھر بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کے دل میں کوڑ رہتی ہے کہ یار اس نے غلطی کیا، پھر یہ غلطی کرے گا یہ بدبخت۔ لیکن اللہ تو محبت کرتے ہیں، جو اس کے دربار میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ واہ میرے بندے کتنا اچھا کام کیا، گناہ ہو گیا اور پھر مجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر اس کی عظیم شان عظیمی کو دیکھو، عظمت کو دیکھو۔ خدا کی قسم، آدم علیہ السلام کی توبہ سے لے کر آج تک جس بندے نے بھی توبہ کی ہے، اس کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندے کو کوئی تانا بھی نہیں دیا، بغیر تانا دیے معاف کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا بندہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ سے میں نے توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تانا دیا تھا، چل دفع ہو جائے یہاں سے، کل کو یہ گناہ کیا، پرسوں کو یہ گناہ کیا، تو نے تو پھر گناہ کرنے ہیں، چل میں نے نہیں تیری توبہ کو قبول کرنا۔ وہ تو تانا بھی نہیں دیتا۔ ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ دنیا کے اندر جو رشتہ ہے نا ماں کا، یہ محبت کے اندر سب سے آگے ہے۔ باپ سے زیادہ شفقت اللہ نے ماں کے دل میں رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پھر کیوں نہ توبہ کرو؟ ہاں، کسی سے اگر کوئی گناہ ہے، کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، ہاں الٹی سوچ رکھنے کی بجائے کہ یار پتہ نہیں پھر گناہ کر لیں گے، پھر گناہ کر لیں گے، نہ، چھوڑ دو یہ سوچ۔ گناہ ہو جاتا ہے بھئی، انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ نبی کے بعد کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، صرف انبیاء کی ذات ہے جو گناہوں سے معصوم ہے، قبل از نبوت اور بعد از نبوت۔ باقی ہر کسی سے گناہ کا صدور ممکن، اور ہم جیسے گناہ گار سیاہکار تو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں فرما دو، میرے رسول میرے ان بندوں سے فرما دو کہ جو گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو کر شرمندہ ہو چکے ہیں، ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، کبھی نہیں ہونا۔ گناہ کر لیا پھر آ جا، گناہ کر لیا 100 بار گناہ کر کے توڑ بیٹھ، نبھا نہ سکے کہ توبہ، پھر آ میرے دربار میں، پھر آ میرے دربار، سچے دل سے ایک بار آ کے توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنا تیرا کام ہے، سچے دل سے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دینا یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ میرے رب کی ذات ہے، اتنے حوصلے والا، اتنا نرم مزاج رکھنے والا اللہ، اتنا حلیم اللہ، اتنا بردبار اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر بندہ اس سے گناہ کی توبہ نہ کرے تو سمجھو شیطان اس کے دل کے اندر گھسا ہوا ہے، جو اس کے دل میں یہ بات ہی داخل نہیں ہونے دے رہا کہ میں اپنے رب کو منا لوں، کیونکہ شیطان اسی مشن کے اندر آیا نا کہ میں اس کو اس کے رب سے کیا کروں، دور کروں، جدا کروں۔ وہ شیطان ہے جو سب سے زیادہ تمہیں اس بات کے اوپر قائل کرے گا کہ اپنے رب کے سامنے تو نے توبہ نہیں کرنی ہے، توبہ نہیں کرنی ہے، یہ شیطان ہرائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ایسی سوچ خدا را دل سے نکال دو۔ یہ سوچ بھی شیطان لاتا ہے، وہ اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر ناراض ہوتا نا تجھے گناہ کی سزا فوراً دے دیتا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ اس بات کے اوپر اڑ گیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی عزت اس کی سوسائٹی میں، اس کے معاشرے میں، اس کے گھر کے اندر بنی ہوئی ہوگی، اللہ اس کو اس گناہ کی سزا اس وقت دیں گے، اس کا سارا گناہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے۔ زلیخا نے کوشش کی نا، عزیز مصر نے کوشش کی کہ ہمارا گناہ چھپ جائے ہمارا گناہ، حضرت کو جیل کے اندر بھجوا دیا، ٹھیک ہے؟ اور خود وہم و گمان سے، خود آرام سے بیٹھ کے، سکون سے بیٹھ کے گڑھ میں، اب مصیبت ہم سے ٹل چکی ہے، لیکن وہ ذات، اس کے سامنے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی سال بعد یہ معاملہ کھول دیا، اپنے پیغمبر کو پھر بری کر دیا، اور پھر ان کو زلیخا کو، عزیز مصر کو، سب کو اللہ نے کیا کر دیا، عورتوں سمیت سب کو کیا کر دیا، رسوا کر کے رکھ دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے یہ سبق حاصل کرو، یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں جی آگے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ البتہ یوسف سچوں سے ہے، کہ میں نے خود ہی پھسلایا۔ یوسف جو بات کہہ رہا ہے نا کہ میں نے نہیں اس کو پھسلایا، بلکہ زلیخا نے، یوسف اپنی بات کے اندر کیا ہے، سچا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اس کلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے
یہ کلام یہ حضرت یوسف کا ہے یا زلیخا کا ہے؟ بڑا شدت کے ساتھ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر جو کروں گا حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ترجمہ دیکھیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سارا اہتمام جو میں نے کیا حضرت یوسف کے کلام کے تحت، حضرت فرمانا چاہتے ہیں یہ جو سارا اہتمام میں نے کیا کہ اپنی پیٹھ پیچھے اپنی صفائی کا مطالبہ کیا، بادشاہ کو میں نے یہ پیغام بھیجا کہ ان عورتوں کو بلاؤ اور تحقیق کرو، یہ سارا جو اہتمام میں نے کیا یہ اس لیے لیعلم انی، تاکہ یقین کر لے، لیعلم تاکہ یقین کر لے، زیادہ یقین کر لے کون؟ عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، بالغیبی اس کی پیٹھ پیچھے میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر اور زیادہ یقین کر لے، یقین تو اسے تھا، ٹھیک ہے، جس طرح پیچھے اس نے کہا نہیں تھا زلیخا کو انک کنتی من الخاطئین، کہ بے شک تو ہی خطا وار ہے، اپنے گناہ کی معافی طلب کر، اپنے اس قصور کی، یہ تو ہی قصور وار ہے، یوسف بے قصور ہے، یوسف عارض ھذا، یوسف تو چھوڑ دے۔ یقین تو تھا۔ حضرت یوسف فرمانا چاہتے ہیں تاکہ اور زیادہ یقین کر لے عزیز مصر کہ میں نے اپنے مالک کی پیٹھ پیچھے کوئی میں نے خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے، نہیں کامیاب کرتے مکر، قیدہ تدبیر، مکر، خائنین خیانت کرنے والی کی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بات ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے۔ جمہور مفسرین اسی بات کی طرف یہی بات کے اوپر راجح ہے، یہ قول راجح ہے، جمہور مفسرین کا یہی قول ہے، تمام اکثر مفسرین کی اسی بات کی طرف۔ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ حضرت یوسف کا کلام ہے۔ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے جو درخواست کی ہے نا کہ پہلے عورتوں سے تحقیق حال کرو تب جیل خانہ سے میں باہر آؤں گا، اس درخواست سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں خیانت کرتا تو اللہ خیانت کرنے والے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ایک بات دیکھی جائے نا تو یہ واقعتاً حضرت یوسف کا کلام بنتا ہے، کیونکہ ربط دیکھو پیچھے۔ زلیخا نے کہا نا کہ بے شک میں یوسف کس میں سے ہے؟ سچوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ زلیخا نے اپنی بات کی کیا دے دی؟ گواہی۔ حضرت یوسف کی برات کا کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اب حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے ناکام کرنا ہوتا نا، اللہ مجھے خیانت کرنے والا، اگر میں نے خیانت کی ہوتی اللہ مجھے کامیاب نہ کرتا۔ لیکن آج کئی سال کے بعد زلیخا بھرے دربار میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہے گویا اللہ نے مجھے کامیابی سے سرفراز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر میں خیانت کرتا تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ کبھی خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور واقعتاً یہ کلام کس کا لگتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آگے دیکھیں، یہی کلام کا حصہ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ہاں، حضرت فرما رہے ہیں یہ کمال جو ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ سارا کمال ہی اللہ کا ہے۔ جو اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی ہے نا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال ہی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہاں، وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری سمجھتا میں اپنے آپ کو، نفسی اپنے آپ کو میں بری نہیں سمجھتا، یعنی بذات، ذاتی طور پہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا کلام ہے، ذاتی طور کے اوپر میں بری ہوا ہوں نا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا، ہاں بے شک نفس تو ہر ایک کا بڑا حکم کرنے والا ہے، بالسوء سات برائی کے، ٹھیک ہے۔ یعنی نفس جو ہے نا، نفس یہ کس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ تو برائی کر، کیونکہ نفس کا شیطان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کے ساتھ نفس کا بڑا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ نفس جو ہے وہ البتہ کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ برائی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حضرت یوسف کی زبان مقدس کا جملہ ہے، غور کرو۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یوسف فرمانا چاہتے ہیں کہ جو میں گناہ کرتا ہوں وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، نفس گناہ کا حکم، یہ حضرت کی تواضع ہے۔ وگرنہ نبی جو ہوتا ہے وہ تو گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف نے کیا کیا ہے؟ تواضعان یہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، عاجزی، انکساری، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری کو اللہ کے سامنے یہ ظاہر کیا ہے،
ٹھیک ہے، کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں. ہاں کمال کس کا ہے؟ الا ما رحم ربی، مگر جس کے اوپر رحم کرے میرا رب. اللہ اکبر. جس کے اوپر جو رحمت کرے اس پر میرا پروردگار. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام. اب ذرا تفسیر ذرا غور سے سمجھنا اس آیت کی. اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے، پیچھے دیکھو، حضرت یوسف نے اپنی خیانت سے اپنی برات کا اظہار فرمایا کہ بادشاہ کو جا کے کہو یہ جو میرے اوپر جو تہمت لگی ہے خیانت کی، یہ بے عزتی کی تہمت لگی ہے میرے اوپر، اس کو کیا کرو، مجھ سے صاف کرو. ٹھیک ہے، تو ممکن تھا کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا کہ دیکھو جی یہ تو فخر اور ناز اور بڑے ناز و نخرے سے اپنی پاکی اور اپنی صفائی کو پیش کر رہا ہے کہ میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا پاک ہوں. یہ تو خدا کے نزدیک یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا کے نزدیک یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. جس طرح یہ ہے نا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، حضرت فرما رہے میں اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ اس کی پیٹھ پیچھے میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. حضرت فرمانا چاہتے ہیں یہ مذکورہ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، دیکھو جی اپنی برات کا اظہار کیسے فخر سے کر رہا ہے، کیسے ناز سے، کیسے فخر سے کر رہا ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جاتا کہ یہ تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. تو اس خیال کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا، یعنی یہ گزشتہ قول کہ میں اپنے نفس کی پاکی کو ظاہر کروں، میں اپنے نفس کی پاکی کو بیان نہیں کر رہا. ہاں میرا نفس اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو کہ نفس جو ہے وہ برائی کا ہی کیا کرتا ہے، حکم کرتا ہے. ہاں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے، جس کے اوپر اللہ رحمت کر دے، وہ نفس کے شر سے، نفس کے فتنے سے، نفس کی غداری سے وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جو سارا ماضی کے اندر میرے اوپر جو تہمت لگی تھی، اتنے سال تک یہ میرے اوپر تہمت لگی رہی، اور آج اللہ نے مجھے اس تہمت سے پاک کر دیا، بری کر دیا. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے. الا ما رحم ربی، اس بات کی حضرت یوسف نے کہا یہ سارا کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کمال ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہاں تک یہ جو کلام ہے نا ذالک لیعلم انی اور یا ان ربی غفور الرحیم، یہ کلام حضرت یوسف کا. ٹھیک ہے، اب زلیخا کے مطابق میں اب ترجمہ کرنے لگا ہوں اس کا. دیکھیں جی ذالک لیعلم، پیچھے سے دیکھیں ہاں پیچھے زلیخا نے کیا کہا تھا کہ میں نے پھسلایا اس کو اس کے نفس سے، اور بے شک البتہ وہ سچوں سے. ٹھیک ہے، اب ذالک لیعلم، یہ اقرار جو میں کر رہی ہوں، ٹھیک، یہی اقرار جو میں کر رہی ہوں، لیعلم، تاکہ جان لے یوسف. ٹھیک ہے، تاکہ جان لے یوسف انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے. خیانت کون سی؟ کہ یوسف جیل میں ہے اور میں بادشاہ کے دربار میں ہوں، میں سچ بول رہی ہوں. میں کیا بول رہی ہوں؟ سچ بول. میں نے یوسف کی پیٹھ پیچھے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا ہے. میں نے بادشاہ کے سامنے آج سچ بول دیا، میں نے کوئی بات مخفی نہیں رکھی، کسی بات کو میں نے کوئی نہیں چھپایا. ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ نہیں کامیاب کرتا خیانت کرنے والوں کا مکر. ٹھیک ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ زلیخا کا ہے. زلیخا نے کہا کہ میں نے سچی گواہی اس لیے دی تاکہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غائبانہ اس پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے میں سچ بول رہی ہوں، اور اس کی خیانت نہیں کی. میں نے یہ اقرار اس لیے کیا ہے کہ اللہ خیانت کرنے والے کے مکر کو چلنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے آج دیکھ لیا ہے کہ میں نے یوسف کے ساتھ خیانت کی، لیکن اللہ نے میرے داؤ کو چلنے نہیں دیا اور مجھے اللہ نے رسوا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری سمجھتی، وما ابرئ نہیں بری سمجھتی میں اپنے آپ کو، ان النفس، بے شک نفس، البتہ حکم کرنے والا ہے بالسوء، سات برائی کے، الا ما رحم ربی، مگر جو رحمت کرے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا، رحم کرنے والا. بعض کہتے ہیں یہ کلام کس کا ہے؟ زلیخا کا ہے. لیکن عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے یہ کلام زلیخا کا نہیں ہو سکتا.
کیونکہ فٹ نہیں آتا. اس کا کردار تو دیکھو زلیخا کا. ایسا کلام جو ہے وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ اور نبی سے ہی ممکن ہے ایسا کلام. ٹھیک ہے. عورت بدکار عورت خائن عورت ایسا فصیح و بلیغ کلام وہ عورت نہیں کر سکتی. بلکہ یہ کلام جو ہے دیکھو کیسا خوبصورت کلام کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. پھر وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. ٹھیک ہے. اگر زلیخا اتنی نیک صالح عورت ہوتی تو اس کو جو آج یہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے ان النفس لامارۃ کہ نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے، اتنی یہ اگر با کردار با حیا عورت ہوتی تو یوسف کے اوپر کبھی یہ حملہ ہی نہ کرتی. ٹھیک ہے. یوسف کو ورگلانے کے لیے نہ عورتوں کو دعوت دیتی، حضرت یوسف کو جیل میں بھجوانے کے لیے نہ تہمت ان کے اوپر لگاتی. ٹھیک ہے. تو یہ کلام زلیخا کا نہیں لگتا، یہ کلام لگتا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک ایک بات ہوگی جی. اللہ تحقیق ہو گئی جی ساری. بادشاہ نے تحقیق کر لی عورتوں سے، سارے حضرت یوسف اور کا برات کا کیا ہو گیا، اعلان ہو گیا. تہمت سے حضرت کیا ہو گئے، پاک ہو گئے بالکل. سبحان اللہ. آگے دیکھو اب بادشاہ کے دل میں اور محبت پیدا ہو گئی. پہلے خواب کی تعبیر سنی، محبت پیدا ہوئی. بادشاہ نے کہا بلا کے تو لے کے آؤ ایسے باکمال عورت، باکمال مرد کو، تاکہ میں اس کی قابلیت اور اس کی لیاقت کے مطابق اس کا ادب کروں، اس کا احترام کروں. نوکر گیا بلانے. حضرت نے کیا کہا، میں نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا. بادشاہ کو کہ تحقیق کر پہلے. پھر نوکر آیا، بادشاہ کو اس بات کا مطالبہ کیا کہ یوسف یہ مطالبہ کرے. بادشاہ نے عورت کی تحقیق کی. پھر برات کس کی نکلی، حضرت یوسف کی. بادشاہ کے دل میں اور محبت پیدا ہو گئی کہ واہ یار یہ مرد کیسا ہے، اس کو بلا کے لے کے. اب دیکھو آگے، وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس اس شخص کو. کس کو، یوسف علیہ السلام کو. اللہ اکبر. اب لفظ دیکھو بادشاہ نے کیا بولا، استخلصہ لنفسی، مخصوص کر لوں گا میں اس کو اپنے کام کے لیے. کیا کر لوں گا، میں مخصوص کر لوں گا اس کو اپنے کام کے لیے. پہلے نہیں اس نے کہا تھا بادشاہ نے، کیونکہ پہلے تھوڑی عزت تھی جب خواب کی تعبیر بتائی، اس وقت نہیں اس نے یہ جملہ بولا. پہلے تھوڑی، پھر بڑی. پھر جب اس نے بھیجا دوسری مرتبہ نوکر کو، اب بادشاہ کہہ رہا ہے استخلص لنفسی، اس کو بلا کے لے کے آؤ، اس کو میں اپنے کام کے لیے رکھوں. ایسے بندے کا جیل میں کیا فائدہ، ایسا بندہ تو میرے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. استخلص لنفسی، میں اس کو مخصوص کروں اپنے کام کے لیے. اللہ اکبر. قال، ہاں، فلما کلمہ، پس جب کلام کیا بادشاہ نے اس کے ساتھ. حضرت یوسف آگے بادشاہ کے سامنے. جب بادشاہ نے کلام کیا کس کے ساتھ، حضرت یوسف کے ساتھ. اب دیکھو اگلا جملہ، اور زیادہ فضل و کمال واضح ہوا. جب کلام کیا نا بادشاہ نے حضرت یوسف کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، تو بادشاہ کے اوپر حضرت یوسف کا اور فضل اور کمال واضح ہو چکا. کیونکہ پیغمبر کی گفتگو دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پیغمبر جو کلام کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ ہوتے ہیں. سمجھے، اللہ ہی تربیت کرتا ہے نا. جب بادشاہ نے کلام کیا تو تیسری مرتبہ اور بادشاہ کے دل میں محبت، فضل، کمال حضرت کا ظاہر ہو چکا. ٹھیک ہے. دیکھو جی، فلما کلمہ، پس جب کلام کیا اس نے یوسف سے. اللہ اکبر. قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا بادشاہ نے کہ بے شک تو آج کے دن سے ہمارے ہاں معزز ہے، معتبر ہے. یہ سارا واقعہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے تھے نا، حضرت کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے تھے، آج وہ بات مکمل ہو چکی. سمجھ آ گئی ہے؟ آج وہ بات کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو چکی ہے کہ بادشاہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جملہ نکلوایا کہ تو جیل میں اچھا نہیں، تو میرے ساتھ بیٹھ. آج کے دن، آج کے بعد ہمارے دربار میں تو معزز ہے، مکرم بندہ ہے، معتبر بندہ ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ دیکھو آج یوسف کے تحمل، بردباری، حسن اخلاق، حضرت کی ایمانت، دیانت، شرافت کو دیکھ کر بادشاہ کا اور دل آگے، اور بادشاہ کے دل کے اندر حضرت کی عزت آ گئی. تو کس لفظ سے خطاب، استخلص لنفسی، اس بندے کو بلا کے لے کے آؤ، میں اپنے کام کے لیے اس کو مخصوص کروں، میرے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھے میرے ساتھ وہ. ٹھیک ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان و شوکت سے جیل سے واپس آئے نا، کلام کیا تو بادشاہ نے. ٹھیک ہے. ساری گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے. بادشاہ نے خوشی اور مسرت سے کیا کہا آخر میں کہ تو آج کے بعد ہماری نظر میں صاحب اقتدار ہے اور امانت دار آدمی ہے.
ساری صفائیاں کر دی اللہ تعالیٰ نے ماضی کے، سارے قصوں کے اوپر اللہ نے کیا پھیر دیا؟ پانی پھیر دیا، ٹھیک ہے؟ جو بھی حضرت کے متعلق باتیں کرتا تھا، خود مصر والوں سے ہی اللہ نتیجہ نکلوا رہا ہے، خود مصر والوں کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کیا نکلوا رہا ہے؟ سارے امتحانوں کا نتیجہ نکلوا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں دیکھو جی آگے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب حضرت یوسف نے فرمایا طلب عہدہ برائے خدمت خلق، طلب عہدہ برائے خدمت خلق، کہا حضرت یوسف نے اجعلنی، آپ نے کہا مقرر کر تو مجھے علی خزائن الارض، اوپر خزانے سرزمین مصر کے، مجھے خزیر خزانہ بنا، ٹھیک ہے؟ یہ بادشاہ سے کیا کیا؟ عہدہ طلب کیا کہ مجھے کیا بنا؟ وزیر خزانہ بناؤ مجھے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو میں نے ادھر شروع میں سمجھایا تھا کہ حضرت نے وزیر خزانہ بننا تھا، آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ بننے کے لیے کتنی شرطیں ہونی ضروری ہیں؟ 2 شرطیں، ایک کون سی؟ امانت، اور ایک فراست، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لو میں پورا ربط جوڑ رہا ہوں پیچھے، خدا را یہ بات آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، یہ باتیں خدا را سمجھ لو، ٹھیک ہے؟ سمجھ لو، پتہ نہیں دوبارہ پڑھانا نصیب ہوگا یا نہیں، یا آپ کو سننا نصیب ہوگا یا نہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ لو باتیں، موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بڑا اچھا۔ حضرت نے وزیر خزانہ بننا تھا، وزیر خزانہ بننے کے لیے کتنی شرطیں؟ 2، امانت، دوسری فراست، انسان کے امانت دار ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی خیانت نہ کرے، اگر وہ خیانت کرے گا تو سارے خزانے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، خود بھی کھائے گا، دوسروں کو بھی کھلائے گا، بیوی بچوں کے بھی پیٹ بھرے گا، اور باہر اپنے بینک اکاؤنٹ بھی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ ادھر لوٹے گا ملک سے، اور اس کے خزانے کہاں ہوں گے؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر سارے خزانے جمع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ادھر عوام سے لوٹے گا، اور اکاؤنٹ کدھر ہوں گے؟ اس کے بینک اکاؤنٹ لندن کے اندر بنے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کسی کا امریکہ کے اندر بنا ہوا ہوگا، امانت دار ہوئے وزیر خزانہ، ٹھیک ہے؟ دوسری صاحب فراست ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی حساب کتاب پورا جانتا ہوئے، پتہ ہو اس کو، ریاضی پوری ہو، حساب کتاب پورا جانتا ہو، اگر اس حساب کتاب کا ہی نہیں پتا تو سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا خزانے کا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پھر حضرت یوسف سے کتنے امتحان لیے ہیں؟ 2 امتحان لیے، امانت کے بھی 2 امتحان، فراست کے بھی 2 امتحان، 4 امتحان کل لیے اللہ تعالیٰ نے، چاروں امتحانوں سے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو کامیاب کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب حضرت یوسف نے بننا ہے وزیر خزانہ، اب خود عہدہ طلب کر رہے ہیں مجھے سرزمین مصر کا کیا بنا؟ وزیر خزانہ بنا۔ حضرت نے وہی 2 شرطیں رکھی وزیر خزانہ کے اندر جو ہونی چاہیے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، پہلی شرط ہے یعنی امانت دار ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط علیم، جاننے والا ہوں، کس کو؟ حساب کتاب کو میں جاننے والا ہوں۔ دونوں شرطیں حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، یہاں پہ ایک بات سمجھیں، بڑا زبردست اشکال ہے، حضرت یوسف نے یہ کیوں عہدہ طلب کیا تھا؟ کیا کوئی لالچ تھا؟ الیاذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، جو عہدہ طلب کرے گا ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، بلکہ آپ نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے اس کی ذمہ داری پھر اسی کے اوپر ہے، اللہ کی کوئی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ ہاں جس کو زوری زور اللہ عہدہ دے دے پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت نے یہ خود عہدہ کیوں مانگا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے، انسان جب دیکھے نا کہ یہ عہدہ اگر کوئی اور لے گا تو بربادی ہوگی، ملک برباد ہوگا، قوم برباد ہوگی، قوم کا خزانہ، قوم کا ٹیکس، قوم کا پیسہ سارا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ یہ سمجھے، اس کے سامنے یہ بات ہو کہ اگر کوئی اور لے گا تو بربادی ہوگی، ٹھیک ہے، میں لوں گا، کام پورا کروں گا، تو پھر اس عہدے کا مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے اس عہدے کا سنبھالنا کہ وہ خود سنبھالے، ٹھیک ہے؟ عوام کا پیسہ ضائع نہ کرے، ملک کا خزانہ ضائع نہ ہونے دے، ٹھیک ہے؟ آج کے وزیروں کی طرح نہیں یار چلو اسی بھی عہدہ لے لینی ہے، 4 دن اسی بھی کھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 دن اسی بھی اپنے گھر پیٹ بیوی بچیاں دا پیٹ بھر لیں گے، چلو ٹھیک ہے، پیسے جمع کر لیں گے، جمع پونجی، یہ نہیں۔ عہدہ طلب کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کو پتہ ہو کہ بربادی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر فلانا آیا تو بربادی ہوگی، میں لوں گا، میں کام پورا کروں گا، تو پھر اس عہدے کا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اصل جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو یہ بات فرمائی کہ بادشاہ سے عہدہ طلب کرو، ٹھیک ہے؟
یہ آپ کو بذریعہ وہی اللہ نے حکم فرمایا تھا، بس باتیں ساری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بذریعہ وہی حکم کیا کہ وزیر خزانہ کے لیے آپ کیا کرو، عہدہ طلب کرو، اس لیے حضرت نے کیا کر دیا، عہدہ طلب کیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اقتدار بخشا، کس میں، سرزمین مصر کے اندر، سبحان اللہ۔ ہم نے وزیر خزانہ بنا دیا حضرت یوسف کو، ٹھیک ہے، ہم نے کیا بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا۔ اچھا اس کا ترجمہ دوبارہ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح، جس طرح ہم نے یوسف کو کنویں کی قید سے نکالا، جس طرح ہم نے قافلے والوں کی قید سے نکالا، جس طرح ہم نے یوسف کو غلامی کی زندگی سے نکالا، جس طرح ہم نے یوسف کو زلیخا کے حملے سے نکالا، جس طرح ہم نے یوسف کو جیل سے رہائی دی، جس طرح ہم نے یوسف کو تہمت سے کیا کر دیا، پاک کر دیا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اقتدار بخشا سرزمین مصر کے اندر، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے حکم پر کیا ہے، غالب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل ہے بھائی؟ مشکل ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا، دور کیا، باپ کی محبت حاصل کریں گے، باپ الٹا بیزار ہو گیا، بھائی کہتے کرتا لے کے جائیں گے، باپ ہمارے بات کے اوپر کیا کر لے گا، یقین کر لے گا، لیکن حضرت کے کرتے نے سارا راز فاش کر دیا، قافلے والوں نے سوچا اچھے دام کمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصر کے لوگ جو تھے، عزیز مصر اس کو گھر میں لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا، بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ عزیز مصر کا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر کیا ہے، غالب ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہر جگہ عزتوں کے ساتھ ہی نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ جیل کے اندر، ٹھیک ہے، جیل کے اندر جانا ایک تھوڑی سی بدنامی ہے، ٹھیک ہے، اور اس تھوڑی بدنامی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقتی طور کے لیے حضرت کے لیے رکھا، لیکن جب رہا ہوئے ساری جو بدنامی تھی ماضی کے لیے وہ ساری کی ساری صاف ہوگی، پانی پھیر کے رکھ دیا۔ اور جنہوں نے بدنامی کا الزام ٹھونسا تھا وہی خود کیا ہو گئے، بدنام ہو گئے، رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے وہی خود، ٹھیک ہے۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں جگہ دی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے عزیز مصر کے گھر جگہ دی حضرت یوسف کو، وہاں تو امین تھے نا، نگران تھے حضرت عزیز مصر کے گھر، اللہ نے وہاں بھی یہ جملہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور آج حضرت وزیر خزانہ بن رہے ہیں، اللہ نے پھر وہی جملہ دہرایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو سرزمین مصر میں، یعنی صاحب اقتدار بنایا، ٹھیک ہے، صاحب عہدہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی دیکھنا، آگے جگہ تو پہلے بھی دی تھی اللہ نے، جس طرح پیچھے اللہ نے فرمایا نا، وہ جب عزیز مصر گھر لے کے آیا، جگہ تو اس وقت بھی دی تھی، لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، یہ اللہ نے بیان کیا، یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جگہ پکڑے وہ اس سے جہاں بھی چاہے، جگہ پکڑے وہ اس مصر سے جہاں بھی چاہے۔ مطلب کیا ہے، حضرت آج پوری شان و شوکت کے ساتھ کیا بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں تھے، کنویں کی قید سے کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، قافلے والوں کی قید میں کہیں آ جا نہیں سکتے، غلامی کی زندگی میں آقا کی اجازت کے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتے۔ عزیز مصر کے گھر میں ہیں اور زلیخا کے گھر میں، عزیز مصر کے حکم سے، زلیخا کے حکم سے، اس کے حکم کے بغیر مصر میں کہیں بھی قرار نہیں پکڑ سکتے، جگہ نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن آج حضرت وزیر خزانہ ہے، پورے مصر کے صاحب اقتدار ہیں، صاحب حکومت ہیں، ٹھیک ہے، صاحب اقتدار، صاحب حکومت۔ آج ہم نے جو یوسف کو مصر میں جگہ دی ہے نا، پورے مصر کا ہم نے وزیر خزانہ بنایا، جہاں مرضی مصر کے اندر حضرت یوسف رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں حضرت کے لیے۔ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت کی بات کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ اپنے پورا خود مختاری دے دی حضرت یوسف کو کہ جس طرح مرضی چاہ تو حکومت کر، ٹھیک ہے، تو خود مختار ہے، جو معاملہ آئے وہ تو نے سلجھانا ہے، میرے حکم لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر سن کے ہی بڑا مست ہو چکا تھا حضرت کی، جو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر دی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت وزیر خزانہ بن گئے۔ ایک روایت کے اندر اب یہاں آتا ہے
کہ عزیز مصر اس وقت زندہ تھا لیکن بوڑھا ہو چکا تھا. بادشاہ نے عزیز مصر کو معزول کر دیا, نکل جا, تو اس عہدے کا کوئی اس کا قائل نہیں ہے, تو اس عہدے پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, لہٰذا تو نکل یہاں سے. تو حضرت یوسف کو وزیر خزانہ کے لیے بنا دیا. ٹھیک ہے, چند دنوں کے بعد پھر عزیز مصر کا انتقال ہوا اور بادشاہ نے اپنی سلطنت کا مختار بنا دیا. پیچھے بچ گئی زلیخا نے دعا کی, یا اللہ اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے زلیخا کو دوبارہ جوانی دی اور زلیخا کا یوسف کے ساتھ نکاح ہو گیا. زلیخا کا یوسف کے ساتھ کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا. اللہ ایسی ناپاک عورت کو اپنے پیغمبر کے حرم میں نہیں آنے دیتا کبھی. یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں ساری. ٹھیک ہے, یہودیوں کی بنائی ہوئی اپنی باتیں ہیں یہ. اہل سنت والجماعت کا ایسی باتوں کے اوپر کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے. قرآن بھی اس چیز سے خاموش ہے, حدیث بھی اس چیز سے کیا ہے؟ خاموش ہے. ایسی باتوں کے اوپر جب قرآن خاموش ہے کیوں گہرائی کے اندر جانے کی ضرورت ہے؟ سمجھ آ گیا بات؟ ہاں, اللہ معاف فرمائے. تو یہ بعض اوقات بندوں کو عادت ہوتی ہے نا, ان کو پورا قصہ سنا لو حضرت یوسف کا. اللہ نے اتنا لمبا, ابھی آدھا بھی نہیں میرے خیال ہوا, یہ بہت زیادہ پڑا ہے. ابھی تو بھائی آئیں گے دوبارہ غلہ لینے کے لیے, آئیں گے جائیں گے, حضرت کی ان کے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے, پھر ان کا جھکنا, پھر سارا اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. وہ جو خواب شروع کے اندر آیا تھا ابھی تو اس کی تعبیر باقی پڑی ہے حضرت یوسف کو, ابھی تو وہ قصہ بھی نہیں پورا ہوا. پورا قصہ سنا لو, لیکن پھر بھی ظالم لوگ آگے سے یہی کہتے ہیں یار یہ زلیخا کدھر گئی, اس کا کیا بنے گا؟ یہ زلیخا کدھر, اس کا بیچاری کا فکر پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا فکر پڑ جاتا ہے. ٹھیک, اور کوئی عبرت حاصل نہیں کرنی اور کوئی سبق حاصل نہیں کرنا, صرف بیچاری اس کا فکر پڑ گیا زلیخا. سمجھ آئیے؟ اتنا فکر تو اپنی بیوی کا کر, اتنا فکر تو اپنی گھر والی کا کر. ٹھیک ہے, تو اتنا ذلیل نہ ہوتا, تجھے اس کا فکر. ٹھیک ہے, دیکھو جی آگے. اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف کو کیا دی؟ سرزمین مصر میں جگہ دے دی. ٹھیک ہے, جدھر مرضی چاہیں قرار پکڑے, جدھر مرضی چاہیں رہیں, ٹھکانہ جدھر مرضی اختیار کریں. ہاں, نصیب برحمتنا من نشاء, ہم پہنچاتے ہیں ساتھ اپنی رحمت کے جس کو چاہتے ہیں. ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہے کیا کر دیتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ہمیں. جہاں ہمارا حکم لگ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو عزتوں سے نوازنا ہے, ہمارے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی میرے حکم کو روک نہیں سکتا, کوئی میری تدبیر کو ناکام نہیں کر سکتا ہے. یوسف کے السلام کے خلاف بڑے آئے تدبیریں کرنے کے لیے, سازشیں کرنے کے لیے, لیکن اللہ نے سب کی تدبیروں کو کیا کر دیا؟ ناکام بنا کے رکھ دیا. ساروں کی سازشوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا, سب کی تدبیروں کو خاک کے اندر ملا کے رکھ دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزتوں کے ساتھ اللہ نے نواز دیا, وزیر خزانہ بنا دیا. کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی تھی, کسی کے, نہ خود حضرت یوسف کے وہم و گمان کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے وزیر خزانہ مستقبل کا بننا ہے. نہ باپ یعقوب کو یہ پتا تھا, نہ بھائیوں کو یہ پتا تھا. ٹھیک ہے, بھائیوں نے تو جدا کر دیا, لیکن حضرت کو اللہ نے وزیر خزانہ بنا دیا. ٹھیک ہے, نصیب برحمتنا من نشاء, پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین, سبحان اللہ, اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر نے دل سے نیکی کرنے والوں کا. اللہ فرماتے ہیں جو میرا نیک بندہ دل سے نیکی کرتا ہے میں دنیا میں کبھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ جو دل سے نیکی کرتے ہیں ہم اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. دنیا والے اگر اس کو تنگ کریں, موت سے پہلے ہم اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھائیں گے کہ اس کے دشمن اس کے سامنے ہلاک ہوتے نظر آئیں گے. اس کے دشمن اس کے سامنے ہلاک ہوتے نظر آئیں گے, ذلیل ہوتے نظر آئیں گے, رسوا ہوتے نظر آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نیک بندے کو کبھی نیچے نہیں لگنے دیتے. دنیا کے اندر بھی ہم اعلیٰ مرتبہ دیتے ہیں, آخرت کے اندر تو ہم نے رکھا ہی اس کے لیے اعلیٰ مرتبہ ہے, لیکن دنیا میں ہم اس کے دشمنوں کو ایک بار بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے میرے بندے کے خلاف یہ کام کرنے کی یہ بات. ٹھیک ہے, وہی دیکھ لو دنیا میں انبیاء کے خلاف آئے لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے. انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت ہے, صحابہ کے خلاف جنہوں نے تلواریں سونپی اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا. بعد میں اولیاء کرام آئے جنہوں نے ان کے خلاف تدبیریں کی, سازشیں کی, اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ ناکام ہی کیا اللہ تعالیٰ نے سب کو. ٹھیک ہے, اگرچہ آج کا مسلمان عقیدتاً کمزور ہے, آج کا مسلمان عقیدتاً خود اپنی عزت کو اس نے خود گمایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج بھی اگر کوئی اللہ کا نیک صالح بندہ ہے اس زمین پہ, اگر کوئی انسان اس کو دکھ پہنچائے, تکلیف پہنچائے, اللہ قرآن میں واضح کہتے ہیں میری اس سے جنگ ہے, پھر میں نے اس کو بالکل نہیں چھوڑنا.
ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کے خلاف اگر کوئی سازش کرے گا، منافقت رکھ کے کسی امام کے خلاف سازشیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گے۔ میری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے، یہ ادھر قریب ہی ایک مسجد ہے، میں اس علاقے کا نام نہیں لیتا، مسجد بنائی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ آئے، امام صاحب کو مارا، ٹھیک ہے، مسجد کسی نے بنائی، لوگ دوسرے فرقے کے آئے، انہوں نے امام کو بھی مارا، انتظامیہ کو بھی مارا، اس کو نکالا، بات تھانے تک، مسجد کو تالا لگ گیا، بند ہے، نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، نہ جمعہ پڑھا جا رہا ہے، مسجد کیا ہوگی؟ بند ہوگی۔ اب دو بندے تھے حق پہ، دو بندے کیا تھے؟ حق پہ۔ تھانے کے اندر دو بندے صرف ایک موٹر سائیکل پہ جاتے تھے جو سچے تھے، باقی پوری ایک ٹرالی جو ٹریکٹر کے پیچھے لگتی ہے بھر کے تھانے پہ جایا کرتی تھی اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، تاریخ جو ڈلتی ہے بار بار، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دے دی، پھر بھی انہی دو بندوں کو، ان کے دو بندوں کے انٹر ہی مسجد آ گئی۔ لیکن جو اللہ کے گھر کے خلاف تھے نا سازش کرنے والے، کسی کو فالج کا اٹیک ہوا، کسی کے گردے فیل ہوئے، کسی کو کوئی بیماری اللہ نے لگائی، کوئی شوگر کا مریض ہوا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرا، کسی کو اللہ نے بہرا کر دیا، کسی کو اندھا کر دیا اس کی زندگی میں۔ مجھے اس نے خود بات بتائی کہ اللہ نے ہر ایک کو بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مار مار کے اللہ تعالیٰ دنیا سے لے کے، وہی اللہ کے حکم سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے کوئی نکل سکتا ہے؟ اللہ کے گھر کے خلاف سازش کرنی اور اللہ کے نیک بندے کے خلاف سازش کرنی، بندہ بچ سکتا ہے؟ دنیا کے اندر ظاہری عزت کما لے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ذلیل ایسا کریں گے، اس کی آگے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ہمارے آباء و اجداد کے اندر سے ایک بندے کا ایسا حال ہوا، برا حشر ہوا، کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کا نام بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ تو نے اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ تو نے یہ بدنامی اختیار کی ہے، تو نے، اللہ نہیں چھوڑتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قرآن کی آیت ذہن میں بٹھا لینا، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہاں مہلت ہے، اس کی رسی ڈھیلی ہے، لیکن جب بندہ بے ایمانی کے اوپر پکا ہو جاتا ہے کہ میں نے اب واپس نہیں جانا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گردن سے اللہ پکڑتے ہیں اس کو اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا، دل سے نیکی کرنے والوں کا۔ آگے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ اجر آخرت کا، اجر دنیا سے، آخرت کا اجر دنیا سے، خیرٌ بہتر ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تھے وہ بچتے رہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے جو بچتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یوسف کو دنیا کے اندر وزیر خزانہ بنایا، یہ نعمتوں سے نوازا، یہ تو یوسف کے لیے کم ہیں نعمتیں، لیکن جو آخرت کے اندر ہم نے یوسف کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے، وہ تو اجر دنیا سے بھی بہتر ہے۔ اجر آخرت کیا ہوتا ہے؟ اجر دنیا سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بہتر ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اگلا قصہ انشاءاللہ وہ بھائی سارے حضرت یوسف کے ملنے کے لیے غلے کی غرض سے آئیں گے، وہ اگلا شروع کروائیں گے۔ جزاک اللہ، دعا فرما لیں۔